بچے والے کو بچے والے پیرنٹس ایک چیز سکھائیں، دیکھو جس کو تم بیاہ کے لا رہے ہو یہ کوئی مینڈک نہیں ہے جو آسمان سے گر گئی ہے، کتنے جاگتی اور گہری نیند کے خواب ہیں جو اس کے پیچھے تعاقب میں کھڑے ہیں۔ جب بچی پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ، اور کتنی جاگتی آنکھوں کے خواب پلکوں کے بیچ میں لرزتے رہتے ہیں، میری بیٹی یہ ہوگی، میری بیٹی یوں ہوگی۔ دیکھو ان خوابوں کی لاج رکھنا۔ ایک عورت نے مشرقی پن کی روایت کا خیال رکھتے ہوئے 2 بول کا تلفظ کا تحفظ یہاں تک کیا کہ اس نے کہا میں نے قبول کیا اور ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، سہیلیوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ماہرین نفسیات کا اتفاق ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا شدید ترین کام ہے، اور لڑکے والے اپنے لڑکے سے کہیں کہ وہ تیری خاطر قربانیوں کے ایک بحر ناپیدار سمندر عبور کر کے آ رہی ہے، لہٰذا اس کو آنے کے بعد محبتیں اتنی عطا کرنا، پیار اتنا عطا کرنا کہ وہ ساری کمیوں کو بھول جائے۔ کبھی ماں باپ بلائیں بھی تو وہ کہیں مجھے آنے کو جی نہیں کرتا، تم نے وہ ساری کمیوں کو پورا کر دینا ہے، یہاں تک کہ وہ تیرے وجود کے روپ میں ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب جتنی محبتوں کو تیرے نام پہ قربان کر کے آئی ہے، تیرا وجود ان ساری محبتوں کی آماج گاہ بن جائے۔ دیکھو اس کو لہجہ سخت نہ دینا، اس کو ترش لہجہ نہ دینا، اس کے آنسو دور تک جائیں گے۔ پیچھے بوڑھے ماں باپ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے عبدالحکیم کے مضافات میں رات کے پہلی ساعتوں میں ایک بوڑھا آدمی میرے پاس بیٹھا تھا اور وہ عمر کے آخری حصے میں تھا، سفید داڑھی، اس کے دھڑکتے ہوئے آنسو اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا، مجھے کہنے لگا 13 سال ہو گئے بیٹی کو شادی ہوئے اور میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں بیٹی کو آئی تو مسکراتے ہو نہیں دیکھا، ہمیشہ آئی ہے تو روتی آئی ہے، کیونکہ ماں باپ جب بیٹی آتی ہے تو اس کے چہرے کو پڑھا کرتے ہیں۔ بچوں کے چہروں کو پڑھنے کا فن آسمان کی یونیورسٹی میں قدرت ہر ماں باپ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کروا کے بھیجا کرتی ہے۔ جب بھی میرے پاس میری بچی آئی ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے، انجانے خوف ہوتے ہیں، ماضی کی وارداتیں ہوتی ہیں، شوہر کی تلخیاں ہوتی ہیں، ساس کے رویے ہوتے ہیں، نندوں کے تانے ہوتے ہیں، اس کا پورا وجود ناروا قسم کے تانوں سے چھلنی کیا ہوتا ہے۔ 13 سال میں کبھی بھی میری آنکھوں میں چمک نہیں، اب وہ طلاق پہ اتر آیا اور یہ کہا، اور اس کا جو آنکھیں ایسے ساون بھادو کے بادلوں کی طرح برسی، مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ماں باپ شادی کے بعد کتنے سنہرے خواب دیکھا کرتے ہیں۔ تو بچے والوں کے ذمہ ہے کہ اس کے بات پہ آگاہ کریں کہ وہ جو بچی تیرے گھر میں آ رہی ہے آبرو مندانہ طریقے سے آ رہی ہے، عزت سے آ رہی ہے، اور فقہا نے اپنے فقہی مسئلوں کے اندر سب سے حسین ترین اور عظیم ترین مہمان سے تشبیہ دی ہے بیوی کو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے نہ دو، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو ٹانٹ نہ کرو۔ میں نے کسی جمعے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کھانے کو ہے، تو بیوی کے چہرے پہ اداسی آ گئی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ لائیں تو میں پکاتی، آپ نے لایا ہی نہیں، میں پکاتی کہاں سے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے دیکھا کہ بیوی کا چہرہ اداسی کی زد میں ہے، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا جی سرکہ پڑا ہے، سرکہ ایک ترش قسم کی غذا ہوتی ہے، 2-4 قطرے سلاد کے اوپر کھا لیے جائیں تو کھایا جا سکتا ہے، ورنہ سچ سرکے کو کھایا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے کہا سرکہ ہے، کہنے کہ ہاں، تو آپ نے صرف بیوی کے چہرے سے پھیلی اداسی کی تہے کو اتارنے کے لیے کہا واہ واہ سرکہ تو پورا سالن ہے، سرکہ تو پورا سالن ہے، اور بیوی خوش ہوگی۔ یہ اسوہ دیا گیا، اور آپ نے کیا فرمایا، بہترین شوہر وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ جو دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، جو افسر کے ساتھ اچھا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، جو پیرامیٹر یہ دیا، کرائیٹیریا یہ دیا، تھرمامیٹر یہ دیا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت والے دن پہلا سوال حقوق العباد کی کچہری میں یہ ہوگا، دیکھو یہ بیوی کے ساتھ کیسا تھا۔ اور اگر اس چیپٹر میں مار کھا گیا تو تہجد کیا، تسبیح کیا، چاشت کیا، چلے کیا، حج کیا، نمازیں کیا، جہاد کیا، ذکر کیا، باقی سارے کام پیپر تھرو اور فیل ہو جائے گا اگر بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ رہا تو بچے والے اپنے بچے کو یہ کہیں کہ تمہارے گھر میں آنے والی ایک پہاڑ عبور کر کے آ رہی ہے، کوئی ہندو کش عبور کر کے آ رہی ہے، بحر اوقیانوس اور اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن قربانیاں کا عبور کر کے آ رہی ہے، تم اس کی قدر کرنا، دھیان کرنا اور ماضی کی ساری محبتوں کا مداوع کرنا۔ جب آمنہ کے لال کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رخصتی ہوئی
تو آپ نے حضرت علی سے کہا جہیز کا اہتمام تو کرو. بیچ میں بات آئی، بات تو کچھ اور تھی، میں کہہ دیتا ہوں. جہیز شرعاً لڑکے والوں کے ذمے ہوتا ہے، لڑکی والوں کے ذمے جہیز نہیں ہوا کرتا. اس بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیں. کچھ دیوس قسم کے لوگ جہیز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، لیکن جہیز شرعاً اخلاقاً عرفاً بچی والے خراب دے دیں، بچی والے عرب دے دیں، اس کو جہیز نہیں کنسیڈر کیا جاتا. جہیز وہ ہے جو لڑکے والے دیا کرتے ہیں. نان نفقہ لڑکے والوں کے ذمے ہے. کھانا پینا، اب یہ تو کوئی نہیں کہ سبزی میں لا دوں گا لیکن ہاٹ پاٹ تم لو، ہاں کھانا میں دوں گا لیکن پلیٹیں تم لو، پھل میں دوں گا لیکن فریج تم لے آؤ، یہ تو کوئی بات نہیں. جب کھانا اس کے ذمے ہے تو پلیٹیں بھی اس کے ذمے ہیں، جب پھل اس کے ذمے ہے تو فریج بھی اس کے ذمے ہے. یقیناً جہیز پورے کا پورا دینا شریعت میں لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی نہیں. آمنہ کے لال کے گھر میں جتنی بیوی آئیں 11 کی 11 جہیز حضور نے دیا. چاروں بیٹیوں کی رخصتیاں ہوئیں تو داماد نے جہیز دیا، ابو العاص نے جہیز دیا، عثمان نے جہیز دیا، حضرت علی نے جہیز دیا. اور حضرت علی کے پاس کچھ تھا کوئی نہیں. آپ نے کہا علی جہیز، انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں. کہ وہ زرہ جو بدر کے مال غنیمت میں دی تھی، کہ وہ تو ہے، کہ وہ بیچ دو، کہ وہ تو 2-3 درہم کی بکے گی، اس کا کیا ہوگا، کب بیچ دو، چلو اس سے کچھ پیسے لے آؤ. تو حضرت علی اس زرہ کو بیچنے کے لیے گئے تو آگے سیدنا عثمان مل گیا کہ کیا کرنا ہے، کہ میں نے جہیز دینا ہے سیدہ فاطمہ کا. تو انہوں نے کہا پھر کہ یہ زرہ بیچنی ہے. تو 480 درہم کی زرہ سیدنا عثمان نے خرید لی. کہ زرہ میری ہوگی، پیسے آپ کے کہاں. اس کے بعد سلامی کے طور پر حضرت عثمان نے زرہ دوبارہ حضرت علی کو عطا کر دی. اور حضرت علی نے وہ 400 درہم لے کے آپ نے اپنے گھر میں کہا لو بھائی فاطمہ کے لیے جہیز خرید کے لاؤ. تو جہیز کا سارا سامان حضرت علی لے کے آئے تھے. جب جہیز کا سامان گھر میں بن گیا، اس میں مٹی، کچی مٹی کے برتن تھے. تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، جہیز کو دیکھا تو آپ نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا اللہ میں نے تیرے بندوں میں سب سے عظیم بندے سے اپنی فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے. اور جبریل میرے پاس تیرا پیغام لے کے آئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کہتے ہیں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو. اللہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا، اور یہ کچے مٹی کے برتن علی نے جہیز میں دیے ہیں. یہ کہا اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی کہ علی نے غربت کے باوجود یہ کچے سے برتن دیے ہیں. اللہ ان برتنوں میں برکت عطا فرما، دونوں کی محبت عطا فرما. تو جہیز لڑکی والوں نے نہیں، لڑکے والے دیا کرتے ہیں. یہ تو اکبر بادشاہ کا اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے ہندو اور مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے یہ ایک تہذیب بنائی تھی. اور ہندوؤں کے ہاں جہیز لڑکی والے دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہندو میراث میں حصہ دیا نہیں کرتے. وہ اپنے اس اخلاقی بوجھ کو دور کرنے کے لیے بچی کو رخصتی کے وقت جہیز دے دیا کرتے ہیں. میراث دیتے ہوئے انہیں موت آتی ہے تو ان کی وجہ سے جغرافیائی طور پر یہ ہمیں بھی ظلم سہنا پڑا. اور دیکھتے دیکھتے جہاں ہندوؤں کی اور قباحتیں ہمارے پاس آ گئیں، یہ بھی قباحت ہمارے پاس آ گئی کہ جہیز بھی ہمیں دینا پڑ گیا.